کلپ نمبر 332 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 7 سے 9 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ ترجمہ، تو ضرور ہم ان کو اپنے علم سے بتا دیں گے اور ہم غائب نہ تھے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، تو ضرور ہم ان کو بتا دیں گے، یعنی قیامت پہ ہمارا کفار سے اور ان کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ گچھ فرمانا قانونی کارروائی کے لیے ہوگا، نہ کہ اس لیے کہ ہمیں اصل واقعے کی خبر نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعہ تہمت میں لوگوں سے دریافت فرمانا امت کی تعلیم کے لیے قانونی کارروائی تھی۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے۔ اس سے پہلی آیت میں قیامت کے دن کا ایک حال بیان ہوا کہ اس دن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں سے سوال کیا جائے گا، اور اس آیت میں قیامت کے دن کا دوسرا حال یعنی میزان پر اقوال اور اعمال کا وزن ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ وزن اور میزان کا معنی، وزن کا معنی ہے کسی چیز کی مقدار کی معرفت حاصل کرنا، اور عرف عام میں ترازو سے کسی چیز کے تولنے کو وزن کرنا کہتے ہیں، اور جس آلے کے ساتھ چیزوں کا وزن کیا جائے اسے میزان کہتے ہیں۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں وزن سے میزان کے ذریعے اعمال کا وزن کرنا مراد ہے۔ قیامت کے دن اعمال کے وزن کی صورتیں، قیامت کے دن اعمال کے وزن کی صورت کیا ہوگی، اس بارے میں مفسرین نے 3 ممکنہ صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ اعمال آراز کی قسم ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان آراز کے مقابلے میں اجسام پیدا فرما دے اور ان اجسام کا وزن کیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نیک اعمال حسین جسموں کی صورت میں کر دیے جائیں گے اور برے اعمال قبیح جسموں میں بدل دیے جائیں گے اور ان کا وزن کیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نفس سے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا بلکہ اعمال کے صحائف کا وزن کیا جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، اگر اس میں آسمانوں اور زمینوں کو رکھا جائے تو وہ اس کی بھی گنجائش رکھتا ہے۔ فرشتے کہیں گے، یا اللہ عز و جل، اس میں کس کو وزن کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا۔ فرشتے عرض کریں گے، تو پاک ہے، ہم تیری اس طرح عبادت نہیں کر سکے جو تیری عبادت کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نیکیوں اور برائیوں کا میزان میں وزن کیا جائے گا، اس میزان کی ایک ڈنڈی اور 2 پلڑے ہیں۔ مومن کا عمل حسین صورت میں آئے گا اور اس کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو اس کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے کے مقابلے میں بھاری ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، ارشاد فرمایا کہ جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے اور ان میں کوئی نیکی نہ ہوگی تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ بعض علماء کے نزدیک قیامت کے دن صرف مسلمانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور کافروں کے اعمال کا وزن نہ ہوگا، لیکن اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ جن کافروں کو اللہ تعالیٰ جلد دوزخ میں ڈالنا چاہے گا انہیں اعمال کے وزن کے بغیر دوزخ میں ڈال دے گا اور بقیہ کافروں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اسی طرح بعض مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کیے بغیر بے حساب جنت میں داخل کر دے گا۔